بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کے مبارک سلسلے کا یہ 14واں سبق ہے۔ اس سبق کے اندر تاجدار مدینہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کے شام کے پہلے سفر کا ذکر ہوگا۔ جب آمنہ کے دلارے عبداللہ کے لخت جگر ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی، آپ کے دادا عبد المطلب دنیا کو کوچ کر گئے دنیا سے اور آپ سے جدا ہو گئے۔ دادا کی جدائی کے بعد میں آپ کی کفالت آپ کے سرپرست، آپ کے کفیل، آپ کے سگے چچا حضرت ابو طالب بنے۔ ابو طالب کو آپ سے بے انتہا محبت تھی، آپ سے بڑا پیار تھا، اپنے ساتھ ہی کھانا کھلاتے اور ہر وقت اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے کہ میرا یہ بھتیجا جس کا نہ باپ ہے، نہ جس کی ماں ہے، نہ جس کا دادا ہے، کوئی بھی نہیں اس کا میرے سوا، خوب خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ مکے کے اندر سخت قحط پڑا، سخت اکال، ایسی قحط سالی پڑی، لوگ پریشان ہو گئے اور سب لوگ مل کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو طالب آپ رب سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے لیے بارش برسا دے۔ ابو طالب نے مکے کے لوگوں کو لیا، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور بیت اللہ پہنچے ہیں۔ بیت اللہ کی دیوار کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا اور آپ نے تضرع کے ساتھ میں، عاجزی کے ساتھ میں، انکساری کے ساتھ میں شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ کے حضور بارش کی دعا مانگی۔ بادلوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی آمنہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور بارش کی دعا مانگی، چاروں طرف سے بادل آنا شروع ہوئے اور بارش کا جیسے موسم بنتا ہے ویسے پورے بادل چھا گئے، بارش کا موسم بنا اور اتنی بارش ہوئی کہ مکے کے ندیاں اور نالے بہنے لگے، لوگ سیراب ہو گئے، لوگ خوش ہو گئے۔ ابو طالب نے بھی خوش ہو کر کے یہ شہر کا کیا بہترین وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ تو ایسا نور ہے میرا محمد، میرا بھتیجا محمد، وَأَبْيَضُ یہ تو ایسا نور ہے، يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ اس کے چہرے کے نور سے، اس کے چہرے کی برکتوں سے بارش کی دعائیں کی جاتی ہے۔ ثمار الیتامی عصمۃ للارامل، ثمار الیتامی یتیموں کی پناہ گاہ، یتیموں کا ٹھکانہ، یتیموں کا ماوا، یتیموں کا ملجا، عصمۃ للارامل بیواؤں کا مرکز اور بیواؤں کا سہارا، آپ بیواؤں کا ٹھکانہ اور یتیموں کا سہارا ہے۔ جب آپ کی عمر تقریباً 12 سال کی ہوئی، ابو طالب نے شام کے سفر کا ارادہ کیا۔
جب ابو طالب شام کے سفر کا مکمل ارادہ کر چکے، تیاری کر چکے، ابو طالب کا ارادہ نہیں تھا کہ اپنے بھتیجے محمد کو ساتھ لے جائیں، کیونکہ یہ سفر بہت لمبا اور بہت کٹھن اور مشکل سفر تھا۔ ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ میرے بھتیجے کو کوئی تکلیف پہنچے، میں ان کو پریشانی میں ڈالوں، اس لیے آپ کو لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب ابو طالب روانہ ہوئے، مکے سے جب روانگی کا بالکل قریب وقت آیا، آپ کو دیکھا آپ اداس بیٹھے ہیں۔ پوچھا بھتیجے اداس کیوں ہو؟ کہا نہ تو میرا دنیا میں والد ہے، نہ والدہ ہے، نہ دادا ہے، آپ ہی میرا خیال رکھتے ہو، آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے سفر پہ جا رہے ہو، میرا پیچھے کون ہوگا؟ ابو طالب کا دل پسیج گیا، دل پگھل گیا، اور اپنے بھتیجے کو ساتھ لے لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ یہ آپ کا شام کا سب سے پہلا سفر ہے، اور اس سفر کے اندر جو برکات کا ظہور ہوا ہے، شام تک پہنچے بھی نہیں ہیں، بیچ راستے میں ہی آپ کو واپس آنا پڑا۔ اس سفر کے اندر جب مکے سے روانہ ہوئے اور شام کو جا رہے ہیں، بیچ کے اندر بصرہ آتا ہے، بہت بڑا شہر ہے۔ اس بصرہ کے قریب ایک یہود کا بہت بڑا عالم جسے بحیرہ راہب کہتے ہیں، اس کا ٹھکانہ تھا، اس کی کٹیا تھی۔ جب اس بحیرہ راہب کے ٹھکانے کے پاس جا کر کے یہ قافلہ ٹھہرا، بحیرہ راہب دوڑتا ہوا اندر سے باہر آیا اور سب کو یوں تجسس کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جب بحیرہ راہب سب کو یوں دیکھنے لگا، قافلے والوں کو ایک عجیب لگا، یہ کیا ہو گیا اس آدمی کو؟ سب کو دیکھتا 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 وہ جب نبی کے پاس آیا، آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا ھذا نبی العالمین یبعث رحمتا للعالمین، یہی ہے وہ پورے عالم کا آخری نبی، یہی ہے جس کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر پوچھا اس بچے کا والی کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو طالب ہے۔ اس نے کہا یہ آخری نبی ہے اس امت کا، یہ پورے عالم کے لیے نبی بن کر آئے گا، آپ اس کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو قافلے والوں نے پوچھا تجھے کیسے پتا یہ نبی ہے؟ تمہیں کیسے پتا یہ نبی ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ کہنے لگا جب آپ کا قافلہ اس وادی کے اندر داخل ہوا، میں نے وادی کے ہر درخت کو دیکھا وہ سجدہ کر رہا ہے، میں نے یقین ہو گیا کہ اس قافلے کے اندر ضرور کوئی عظیم الشان آدمی ہے، جس کی عظمت کے اندر سب درخت بھی جھکے جا رہے ہیں، جس کے احترام کے اندر سب درخت بھی بچھے جا رہے ہیں۔ پھر جب میں نے تم سب کا معائنہ کیا، تم کو دیکھا، میں نے اپنی کتاب کے اندر آخری نبی کی جتنی علامتیں اور نشانیاں پڑھی تھی، وہ سب کی سب علامتیں، وہ سب کی سب نشانیاں اس بچے کے اندر موجود ہے، یہی بچہ آخری نبی ہے۔ پھر جب قافلے والے سب بیٹھ گئے، آپ علیہ السلام چھوٹے تھے، احترام کرتے تھے، پہلے سب بڑے بڑے بیٹھ گئے درخت کے سائے کے نیچے، آپ جب بیٹھے تو اس درخت کا سایہ ختم ہو چکا تھا، آپ ذرا سائڈ پہ بیٹھے، درخت کا پورا سایہ مائل ہو کر کے آپ کی طرف آ گیا، آپ کے اوپر آ گیا۔ وہ کہنے لگا دیکھو پورے درخت کا سایہ اس بچے پر آ گیا ہے۔ اس نے چند نشانیاں بتائی اور پھر ابو طالب کو قسم دے کر کہا خدا، خدا کی قسم اس بچے کو آگے نہ لے جاؤ، اگر رومیوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے اس کو دیکھ لیا، وہ اپنی کتابوں کی علامتوں سے اس کو پہچان لیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، آپ یہیں سے اس کو واپس کرو۔
सीरत निगारों ने लिखा है अबू तालिब ने 2 आदमियों को साथ किया और हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहीं से वापस मक्का भेज दिया। उस राहिब ने तोशे के तौर पर जैतून का तेल और रोटियों के टुकड़े, रोटियां भी साथ में नाश्ते के लिए दी कि यहाँ से वापस मक्के पहुँचने के लिए बीच में खाने की ज़रूरत पड़े तो मेरी तरफ से ये रोटियां हैं और ये जैतून का तेल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले शाम के सफ़र में यहीं बसरा के करीब एक बुहैरा राहिब के ठिकाने से ही वापस कर दिया गया और अबू तालिब यहाँ से आगे अकेले सफ़र पे गए हैं। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दूसरा सफ़र 25 साल की उम्र में हुआ है, उसका ज़िक्र इंशाअल्लाह अगले सबक में करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने नबी की सीरत मालूम करके उस पर अमल करने की और नबी से सच्ची मोहब्बत और इश्क की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।